السلام علیکم. پروگرام پس منظر میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین، گزشتہ قسط میں ایپیسوڈ میں ہم نے کلونیلزم پہ بات کی تھی، یعنی پرانے کلونیلزم پہ بات کی. آج ہم بات کریں گے نیو کلونیلزم. اچھا، اب دونوں میں کیا فرق ہے اور یہ کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن اور اس کے کس طرح یہ وجود میں آیا اور کس طرح یہ پھر اپنا دور چل رہا ہے یا مکمل کیا. تو ہمارے حسب معمول ہمارے پاکستان کے مفکر مغل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب، لاسٹ ٹائم ہم نے گزشتہ قسط میں بات کی تھی پرانے کلونیلزم پہ. آج ہم بات کریں گے نیو کلونیلزم پہ. اچھا، اب اس میں آپ ہمیں بتائیں ناظرین کو کہ پرانا تو آپ بات کر چکے، اب بتائیں کہ فرق کیا ہے اور یہ ہے کیا چیز. بالکل صحیح. اب یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. پچھلے ہفتے ہم نے کلونیلزم پہ بات کی اور اسی کی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے یہ نیو کلونیلزم ہے، جو اس نے ایک نیو کلونیلزم سے مراد ہے نیا کلونیلزم، وہ پرانا کلونیلزم اور یہ نیا کلونیلزم. اب یہ فرق دونوں میں کیا ہے، جس طرح آپ نے کہا، تو ہم ناظرین کو یہ بتا دیں کہ جو پرانا کلونیلزم نیو کلونیلزم، دونوں میں کلونیلزم تو ہے، اور کلونیلزم سے مراد پہلے یہی ہے کہ کسی ملک کے وسائل پہ اس طرح سے قبضہ کیا جائے کہ اس ملک کے وسائل وہاں سے لے کے دوسرے ملک کے عوام کو یا حکومت کو ان کو فوائد ان کو ملنے چاہیے. ٹھیک. تو جو پرانا کلونیلزم تھا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ملک میں لڑائی کی آگے. اور کئی ملکوں کی مثالیں، ہم ہندوستان کی مثال لیتے ہیں. جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی یا اس کے بعد برٹش راج یہاں پہ ہوا تو کئی لڑائیاں لگی. بنگال میں لگی، میسور میں لگی، سندھ میں لگی، دوسرے علاقوں میں لڑی اور ان پہ قبضہ کیا گیا مختلف صوبوں پہ. آج چلتے چلتے سارے ہندوستان پہ کنٹرول ہو گیا. اور یہاں پہ انگریزوں نے، یا پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی پھر برطانوی حکومت، انہوں نے اپنے گورنرز رکھے، ان پہ اپنے عملدار رکھے اور اوپر ان کا وائسرائے یا گورنر جنرل ان کا ہوتا. تو فزیکلی کنٹرول کیا. اور اس کے بعد ہندوستان سے اس کے جو ذرائع تھے، اس کی جو دولت تھی، وہ مختلف طریقوں سے وہاں سے لے کے اور انگلستان کو انہوں نے امیر بنا لیا. ہم نے یہاں بات کی ہے پروگراموں میں کہ اس زمانے میں 18ویں صدی کے بیچ میں ہندوستان کا علاقہ جو تھا، یہ انڈیا جو تھی جس میں پاکستان بھی شامل ہے، انگلستان سے زیادہ امیر تھا. 1757. ٹھیک ہے صاحب، یعنی دنیا کی 25% دولت، چوتھائی دولت یہاں پہ پیدا ہوتی تھی. پھر کلونیلزم شروع ہو گیا 1757 میں، اور اس سے پرانے کلونیلزم سے جان چھوٹی 1947 میں، جب انڈیا پاکستان آزاد ہو گئے. تو یہ قریباً 200 سال کلونیلزم کا یہاں پہ ڈائریکٹلی کنٹرول رہا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 1757 میں مثلاً جب شروع ہوا، انڈیا دنیا کی دولت کا 25%، ایک چوتھائی حصہ پیدا کرتا تھا. جب کلونیلزم ختم ہوا 1947 میں، تو انڈیا ساری دنیا کی دولت کا صرف 1.5% پیدا کرتا تھا. جو 200 سال پہلے 25% دولت یہاں پہ پیدا ہوتی تھی دنیا کی،
200 سال کے کولونلزم کے بعد وہ امیر سے بہت غریب ہو گیا، وہ دولت یہاں سے چلی اور انگلستان کو امیر کر لیا. اسی طرح انگلستان امیر ہوا، مثلاً ملیشیا پہ قبضہ کرنے کے لیے برما پہ کیا، ایجپٹ پہ کیا، افریقہ کے کئی اور ممالک پہ کیا. اس طرح اور جو ممالک ہیں، فرانس ہے، اس نے کئی ایسٹ افریقہ پہ کیا، اپنا ویسٹ افریقہ پہ، الجیریا پہ، ٹیونیسیا پہ، موراکو پہ. وہاں سے دولت، وہ غریب ہو گئے، فرانس بہت امیر ہو گیا. اسی طرح نیدرلینڈز ہے، ڈچ، انہوں نے اپنا انڈونیزیا پہ قبضہ کیا، کالونائز کیا. انڈونیزیا کی دولت آ کے نیدرلینڈز کو امیر کر گئی، وہ کمزور اور غریب ہو گیا. مطلب یہ کہ کس طرح پہلے فزیکلی کنٹرول کر کے ایشیا یا افریقہ یا لیٹن امریکہ کے ممالک کو فزیکلی کنٹرول کرے اور پھر ایسے پالیسیز بنائیں، ایسے انتظام کریں کہ وہاں کی دولت یورپ کے ان ممالک کو چلی جائے، جس کا ایک مثال ہم نے دے دی یہاں پہ. اب یہی پرانی شراب جو ہے اب نئی بوتل میں پیش کی جا رہی ہے. مقصد وہی ہے کہ کس طرح یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کی دولت جس طرح پہلے ہوتی تھی، ان کی دولت کس طرح پھر یورپ امریکہ کے حوالے ہوتی جائے بغیر کنٹرول کی. بغیر کنٹرول کی. یہ فرق صرف یہی ہے، فرق یہ بنیادی ہے کہ پہلے فزیکلی کنٹرول کا مقصد وہی ہے. پہلے تھا کہ فزیکلی کنٹرول کر کے ہم اپنے گورنر لگائیں گے، اپنے کمشنر لگائیں گے، اپنے پولیس والے لگائیں گے، اپنی فوج لے آئیں گے، آپ پہ قبضہ کرے گی. اب وہ رہا نہیں، لیکن مقصد تو نہیں گیا ان کا، ہم نے پھر بھی ان سے دولت لینی ہے. اب ایک نیا انتظام پیدا ہوا، وہ ہے کہ اب ان کو فائنانشل طریقوں سے ایسا انتظام کریں گے کہ ان کو ہم مقروض کر کے ان کی دولت اپنے ہاتھ ٹرانسفر کریں گے. اب یہ شروع کب ہوا؟ مثلا اب یہ دیکھیں کہ یہ پرانا کولونلزم ایک لحاظ سے فارملی، ناٹ ان ریئل ٹرمز بٹ فارملی، یہ ختم ہونا شروع ہو گیا دوسری عالمگیر جنگ کے بعد. ٹھیک ہے، 45 میں وہ ختم ہوئی، تو اس کے بعد 47 میں انڈیا پاکستان آزاد ہو گیا، پھر برما آزاد ہو گیا، پھر ملیشیا ہو گیا، پھر دوسرے ممالک. تو دوسری عالمگیر جنگ کے بعد یہ ممالک جو ہے وہ آزاد ہوتے گئے کولونلزم سے. تو چند ہی سال میں ان کے کچھ جو ممالک تھے جن کے بڑے سمجھدار لیڈر تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہم آزاد تو ہو گئے، یہ تو صرف نام کی آزادی ہے، ہم تو ابھی بھی ان پہ انحصار کر رہے ہیں، ابھی بھی ہم ان کے محتاج ہیں، IMF کے تھرو، ورلڈ بینک کے تھرو ابھی بھی ہمارے جو ہے ریسورسز پہ تو ان کا کنٹرول ہے. تو یہ خیال سب سے پہلے جو شروع ہوا وہ 1955 میں، سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی 1945. تو 10 سال کے اندر کچھ ممالک جو تھے، ان کے جو عقل مند لیڈر تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ کھیل وہی ہے، اب طریقہ کار بدل دیا گیا ہے. تو 55 میں انڈونیشیا میں بینڈونگ کانفرنس ہوئی، اور انڈونیشیا کے جو صدر تھے، بہت پاپولر ایشیا کے لیڈر تھے، احمد سکارنو صاحب. تو وہ انہوں نے یہ پلان پیش کیا پہلے کہ بھائی یہ آزادی جو ہے وہ مت ہے، ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں، ہم ابھی بھی ان کے محتاج ہیں، اور یہ ایک نئے طریقے سے ہمارے اوپر ناٹ ڈائریکٹلی بٹ انڈائریکٹلی کنٹرول وہی کیا جاتا ہے. تو پہلا آدمی وہ تھا
ڈاکٹر احمد سکارنو انڈونیشیا کے صدر جنہوں نے یہ خیال پیش کیا. اس کے بعد دوسرا آدمی، اب یہ چلتا رہا نا کہ دوسرے بھی یہ فیل کر رہے تھے کہ ہاں کچھ ہو رہا، وہی ہو رہا ہے. ایک دوسرا آدمی جس نے اس بات کو اور اجاگر کیا وہ تھے گھانا کے صدر انکروما. وہ ملک آزاد، گھانا کی آزادی لبریشن وار میں he was a leader, پھر he became the president. تو انہوں نے پہلے کہا کہ بھائی یہ نیو کولونلزم یہاں آ گیا ہے، ہمارے ممالک جو ہیں یہ جو آزادی یہ صرف نام کی ہے، ہم ابھی بھی بندھے ہوئے ہیں. اچھا یہ انکروما صاحب جو ہے ان کی پاکستان سے ایک عجیب وابستگی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ تو 61 میں گھانا آزاد ہوا، تو 1965 میں ہمارے پاکستان انڈیا کی لڑائی سے تھوڑا پہلے کی بات ہے، وہ یہاں وہاں سے آئے پاکستان، یہاں سے گئے چین. اس زمانے میں چین جانے کا راستہ صرف پاکستان سے ہوتا تھا اور کئی ممالک کے تعلقات ہی نہیں تھے. وہ چین سے دورہ کر کے جب واپس آئے کراچی اور یہاں سے گھانا جانے سے پتہ چلا کہ ملک میں کو ہو گیا، فوجی بغاوت ہو گئی. اب وہ بیچارہ یاد ٹھہر گیا. ہی واز نو مور دا پریزیڈنٹ. ہی واز دوسرے وہ تھے. تیسرا جس آدمی کا بہت نام ہے وہ ایک انٹلیکچوئل ہے جس کا نام ہے فینن، فرانس فینن. اس کی ایک بہت مشہور کتاب ہے دا ریچڈ آف دی ارتھ، کہ جو گئے گزرے لوگ ہیں ان کی متعلق کہا کہ دیکھیں یہ جو طریقہ ہے نیو کولونلزم کا اس نے لوگوں کی زندگی کس طرح اجیرن کر دی. تو یہاں سے شروع ہوا اور یہ تین آدمی تھے جنہوں نے اس کو پھیلایا، آئیڈینٹیفائی کہ یہ کیا چیز ہے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ نے ڈیفینیشن بھی بتا دی نیو کولونلزم کی، آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ 1955 سے شروع ہوا اور کن لوگوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا پہلی بار کہ بھائی یہ جو ہے کولونلزم ختم ہوا ہی نہیں ہے، یہ دوسرے شیپ میں جو کولونلزم ہے اب وہ تو بات تو وہی ہے. تو آگے بڑھیں، آگے بھی آپ ہی بڑھیں گے. اچھا سبھی جب چلا نا اب آتے ہیں کہ بھائی تو یہ کون سا طریقہ جو مغربی ممالک تھے جو اس وقت وہی امیر تھے نا، چین اور روس، یہ تو ابھی کسی کھاتے میں نہیں تھے نا، تو انہوں نے کون سے طریقے استعمال کیے؟ جو فزیکلی کنٹرول تو تھا نہیں، اب یہ انڈائریکٹ کنٹرول تھا. تو انڈائریکٹ کنٹرول کے لیے میکینزم کون سا تھا، طریقہ کار کیا تھا کہ جس کے ذریعے یہ انحصار جو ہے، ڈپینڈنس جو ہے وہ وہی رہے اور سب انہی کے کنٹرول میں ہماری جو اکانومی وغیرہ ہے یا ڈیسیشن میکنگ انہی کے کنٹرول میں رہے. اب یہ ہے کہ اس تین طریقے سمجھیں گے. ایک تو بائی لیٹرل ہے اور دوسرا ہے ملٹی لیٹرل. بائی لیٹرل ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ترقی پذیر، وہ اور جو امیر ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جو ٹریٹیز ہوتی ہیں، پھر ان کو قرضات ایڈ ملتی ہے، لون ملتا ہے، گرانٹس ملتی ہے، ان کے شرائط ہوتے ہیں. وہ شرائط جو ہیں ہم ان کی بھی بات کریں گے کہ ان شرائط سے مقصد جو ہے آیا اور ترقی پذیر ممالک کی مدد کرنی ہے یا ایسا وایا میڈیا ڈھونڈنا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے واپس لے آؤ. عقل مندی والی بات ہو گئی نا، دا لیفٹ ہینڈ گیوز، اور وہ طریقہ ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ وہی پیسہ واپس ہمارے پاس آ جائے. آپ خوش ہو کہ آپ کو ایڈ مل گئی، ترقی پذیر ممالک کے ہیں، کاغذ بھی خوش ہو جائے، کاغذ بھی خوش ہو جائے. ٹھیک ہے جی، ایڈ مل گئی، پیسے آ گئے، اور جی وہ اسٹیٹ بینک دکھائے گی اتنے ملینز ملے.
پتہ نہیں چلے گا کہ بھائی اس کا پھر فائدہ کیا ہوا، پھر وہ گھوم کے فائدہ پھر وہاں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے صاحب. تو ایک تو ہے یہ بائی لیٹرل، دو طرفہ تعلقات ہیں. دوسرا ہے ملٹی لیٹرل. ملٹی لیٹرل ہے جس میں بہت سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کا رول ہے. اور چونکہ بین الاقوامی ادارے مثلا آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، خاص طور پر یہ تین سب سے بڑے ادارے ہیں. اور یہ تینوں ادارے جو ہیں ان کی جو شیئر ہولڈنگ ہے، جو ان میں زیادہ تر حصہ جو ہے ان کو چلانے میں، پیسہ دینے میں، وہ مغربی ممالک کا حصہ ہے. انہوں نے انویسٹمنٹ کی ان اداروں میں، اور انہی کی ادارے کے جو سربراہان ہیں وہ بھی یا ان ممالک سے آتے ہیں یا ان کی منظوری سے لگتے ہیں. ٹھیک. تو وہ تینوں ادارے آپ کے کنٹرول میں آ گئے. اب یہ تینوں ادارے قرض دیتے ہیں ترقی پذیر ممالک کو، اور وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. قرض مفت میں تو نہیں ملے گا نا، قرض ملے گا کہ ہاں یہ شرائط ہے، آپ یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے، اپنی پالیسیز میں یہ تبدیلی کیجئے، یہ تبدیلی کیجئے، اکنامک پالیسیز میں یہ کیجئے، کبھی کبھی فارن پالیسیز میں یہ کیجئے، سوشل کلچرل پالیسیز میں یہ کیجئے، آپ کو یہ قرضہ ملے گا، پھر یہ ملے گا، پھر یہ ملے گا. وہ جو ایگریمنٹ پہلے بائی لیٹرل، اس کے بعد ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس، تو اس میں یہ ہوا کہ ان ممالک کو، ترقی پذیر جو ممالک ہیں، ڈیولپنگ کنٹری، ان کو اپنے ملکوں کے فائدے کے لیے فیصلہ کرنے میں خود مختاری نہیں رہی ان کی. یعنی ظاہراً ٹھپا وہی لگاتے تھے. اگر آئی ایم ایف اگر ایگریمنٹ کرتی ہے یا ورلڈ بینک یا کوئی اور قرضہ دیتا ہے تو یا پاکستان ہو یا کوئی اور ممالک ہو یا ایجپٹ ہو مثلا یا کوئی اور لیٹن امریکہ کے ممالک ہو، تو حکومت کرے گی اور کہے گی، حکومت عوام کو بتائے گی کہ ہاں ہم نے یہ لے لیا ہے. لیکن جو شرائط ہے اس سے ہوا یہی کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ جو بائی لیٹرل تو ملٹی لیٹرل کا بھی یہی ہے. چونکہ جو قرض دیتے ہیں یہ ملٹی لیٹرل ادارے، ان میں جو شرائط ایسے ہوتے ہیں کہ آپ یہ پالیسیز میں تبدیلی کریں گے. ان پالیسیز کی تبدیل کرنے سے آپ کی جو کنٹرول ہے ڈیسیشن میکنگ، وہ آپ کے ہاں نہیں رہے گا، ان کے ہاں چلا جائے گا. اب یہ مطلب یہ انڈائریکٹ گیم ہے نا، پہلے ڈائریکٹ تھی، اب انڈائریکٹ ہے. تو اس کے لیے زیادہ عقل مندی کی ضرورت ہے کہ کس طرح ادھر سے دو اور ادھر سے لو واپس. اب ایک تو یہ طریقہ ہو گیا سرکاری طور پر. اب ایک اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے اب ایک یہ گئی، تو سپلیمنٹ کرنے کے لیے اکثر جو اس قسم کے ممالک ہیں جہاں نیو کولونلزم پروان چڑھا ہے، اس کی جڑیں جہاں مضبوط ہو گئی ہیں، وہ زیادہ تر وہ ممالک ہیں جہاں نیشنلسٹ لیڈر نہیں ہوتے. اس طریقے سے ایسے لیڈرز وہاں جس طرح کہا نا کہ جو لون اور قرضہ اور ایڈ یا جو کچھ ملتی ہے نا، آپ کی پالیسیز کو اس انداز اس کو چینج ہوتی ہے، پالیسیز پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن پالیسیز کے ساتھ پرسونیل پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. مثلا پالیسی الف اگر قرضہ دیتا ہے بے کو، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن سمجھ جائے کہ ہر ایک، اگر الف قرضہ دیتا ہے بے کو اور اس طریقے سے کہ فائدہ پھر الف کو ملے، تو ایک تو ہوگا کہ ہاں الف بی بے کو کہے گا کہ تم پالیسیز یہ کرو، اگر بی نہ مانے تو اگر امریکہ پاکستان کو جو دیتا ہے اس میں اے بی کی کیا بات ہے؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھلی بات کریں کہ امریکہ کوئی امداد دیتا ہے تھرو آئی ایم ایف جو بھی ہے، اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرتا ہے.
ایک نام ہے جو ہوتا رہا ہے اور ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے، تو وہ کیوں نہ بتائیں؟ یہ بی والی بات جو ہے وہ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ اوکے، تو آپ کوئی بھی لیڈر مثلا، تو مطلب کہ وہ جو پالیسیز جو ہے جو دینے والے ممالک، امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا فرانس ہو یا کوئی اور، کوئی بھی اگر وہ دیتے ہیں، لون ہے، گرانٹ ہے، ایڈ ہے، جس شکل میں بھی، تو ایک تو یہ کہ پالیسیز آپ تبدیل کریں جس طرح ہم چاہتے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو پارٹلی۔ اگر وہ رسک ہوتا ہے پالیسیز، وہ آدمی اس کا جو پرائم منسٹر ہے یا کہیں پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ملکوں کے سربراہان، ایگزیکٹوز، وہ اگر پالیسی نہ تبدیل کرے تو آپ کا پیسہ جو ہے جو لون دیا وہ آپ کا تو رسک ہو گیا نا۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نیو کولونلزم، وہاں اسی لیے میں نے کہا نیو کولونلزم وہاں پہ پروان چڑھتا ہے جہاں پپٹ حکمران ہوتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے صاحب، حکمران بھی باہر کی منظوری سے لگائے جاتے ہیں۔ جو نیشنلسٹ عوام دوست حکمران ہوتے ہیں ان کو ہٹایا جاتا ہے کیونکہ وہ اس نیو کولونل پالیسیز کو پروان نہیں چڑھنے دیتے۔ وہ سمجھدار ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، لہذا ہم یا پالیسیز ایکسیپٹ نہیں کریں گے یا ان پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایجنٹس یا پپیٹس کو ان ملکوں پہ حاوی کر دیتے ہیں، مختلف جگہوں پر، مختلف پاور سینٹرز پر، تاکہ ہمیں اگر ایک بیہیو نہیں کرتا تو دوسرا اس کو ٹھیک کر دے، اتار دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ یہ تاریخ رہی ہے نیو کولونلزم کی، چونکہ پہلے کولونلزم تھے حکمران وہ خود ہی ہوتے تھے نا، اب حکمران چونکہ ایشیا یا افریقہ کے ممالک ہیں، سربراہان ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح آپ کئی ہیں، دیکھیں دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کے لیڈرز کو ہٹایا گیا اس وجہ سے کہ جو فارن پاورز ہیں ان کی پالیسیز کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے وہ ان کے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں 2-3 مثالیں دوں اس کے بعد ہم اگلے سیشن میں چلیں گے۔ مثلا 1950-51 میں مصدق صاحب تھے پرائم منسٹر ایران کے، بڑے نیشنلسٹ، اور وہ برطانیہ کی پالیسیز کے خلاف تھے، ان کو کو کر کے ہٹایا گیا۔ پھر پاکستان میں یہاں ذوالفقار علی بھٹو تھے، وہ نیوکلیر پالیسی اور دوسری پہ ان کا اختلاف ہوا، یہاں پہ کو کر کے ان کو ہٹایا گیا۔ اسی طرح آپ وہاں دیکھیں لیبیا میں ان کو ہٹایا گیا، اپنا معمر قذافی کو، اگین فارن انٹروینشن۔ عراق میں دیکھیں صدام حسین تھا، نیشنلسٹ انسان، ہر فرد میں، ہر انسان میں، لیڈر ہو یا کوئی، مائنس پوائنٹس ہر ایک میں ہوتی ہیں، پازیٹیو بھی ہوتی ہیں، لیکن لیڈرز کو ججمنٹ ہوتی ہے ہر ایک کی، پازیٹیو اگر زیادہ ہیں، نیگیٹو کم ہے تو ہی از اے فارمل گڈ لیڈر۔ اسی طرح صدام کو ہٹا کے مارا گیا، مصدق مارا گیا، بھٹو مارا گیا، صدام مارا گیا، لیبیا کا قذافی مارا گیا، وہ بیچارہ احمد سکارنو تھا اس کو ہٹایا گیا کو کر کے، اب وہ آہستہ وہ خود ہی بیچارہ وہ فوت ہو گیا۔ تو آپ نیو کولونلزم has a very bad and a bloody history۔ ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب آپ نے فرمایا، ڈیفینیشن بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کے کیا امپیکٹس ہیں اور کیا اس کے رزلٹس ہیں، وہ بھی بتا دیا۔ آپ نے بھی بتا دیا کہ بڑی خونی قسم کے ہوئے کہ جی کئی لیڈر مارے گئے جنہوں نے مخالفت کی اس نئے نیو کولونلزم کے اصولوں کی۔ تو اب مجھے بتائیں کہ آگے آفٹر آل یہ صدے بعد کیا ہوگا اس کا؟ اس کو ہم نے کہیں جا کے روکنا ہے یا رک نہیں پائے گا اور بڑھتا جائے گا؟ کیونکہ امیر ملک ہیں، ہم ویری ریچ اینڈ نیچرل ریسورسز، مگر وہ ترقی نہیں کر رہے ہیں،
ان کو ترقی نہیں دی جا رہی ہے، مواقع نہیں دیے جا رہے ہیں، اور ان کو کرب کیا جا رہا ہے، اکنامک سفوکیشن ان کے لیے پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ سوچ بھی نہ سکے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے ملکوں کے لیے. تو اب آپ بتائیں. اس کو پھیل تو رہا ہے کیونکہ جو اس کو پھیلانے والے ہیں وہ بڑے طاقتور ممالک ہیں. تھوڑا سا ریزسٹنس ہے. کچھ ہم نے مثالیں دی جنہوں نے ریزسٹ کیا ان کا تختہ الٹا گیا. اب اس کو پروان چڑھانے میں ایک اور چیز نے بڑی مدد دی ہے. ایک تو جو امیر ممالک ہیں ان کی پالیسیز وغیرہ کہ کس طریقے سے یہ دولت ہمارے یہاں. نمبر 2 جس طرح ہم نے کہا نا جہاں یہ پروان چڑھا ہے جہاں ان کی مخالفت نیو کولونلزم کی جن لیڈرز نے کی ہے ان کو ہٹایا گیا اور مارا گیا. میں نے مثالیں دی. مصدق ہو گئے، بھٹو ہو گئے، صدام حسین ہو گئے، سکارنو ہو گیا، غدافی ہو گیا. لیکن جنہوں نے نیو کولونلزم پاور کے ساتھ تعاون کیا، جو پپٹ حکمران رہے، وہ بڑے پراسپر کر گئے. جنہوں نے یہ کیا تو وہ دولت کا جو لون آیا، ایڈ آئی پروجیکٹ کے لیے، فلاں پروجیکٹ کے لیے جو پیسے آئے اس میں سے کچھ حصہ ان حکمرانوں نے اپنے لیے رکھا اور باقی اس طریقے سے واپس چلا گیا جہاں سے آیا. اب جنہوں نے یہ بلیک منی، کرپشن منی اور اس حساب سے پیسہ چوری کر کے پبلک کا قابو کیا، اب یہ کہاں جائے گا؟ اپنے ملک میں وہ دکھا نہیں سکتے. ہر ایک دیکھتا رہے گا بھائی آپ 10 سال پہلے یہ تھے، آج یہ ہو گئے، تو بتاؤ منی ٹرین دو. آج کل کا جو جملہ چل رہا ہے وہ تو کوئی نہیں دے گا. تو پھر کئی ممالک میں ٹیکس ہیونز بنے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی جو ممالک ہیں یا کوئی ایسی آئی لینڈز ہیں جہاں پہ بلیک منی، چوری کیا پیسہ جس پہ ٹیکس نہیں دیا گیا، جس کو چھپایا جاتا ہے، وہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ جاتا ہے. پیناما کا ملک ہے، بڑا مشہور ہوا وہ پیناما پیپرز اور پینڈورا پیپرز سے، وہ ٹیکس ہیون ہے. اسی طرح بہاماس ہے ویسٹ انڈیز میں، اسی طرح کیمن آئلینڈز ہیں، اسی طرح برطانیہ کا ورجن آئلینڈز ہیں، اسی طرح یورپ کا ملک ہے لیکنسٹائن ہے. اسی طرح کسی زمانے میں چین کو جب ہانگ کانگ حاصل ہوا اس سے پہلے ہانگ کانگ ہوتا تھا. اب اور بھی کچھ ممالک ہیں وہ ٹیکس ہیون ہیں. ہمارے پڑوس میں بھی ایک بھائی ممالک ہے جن کا شہر بڑا مشہور ہے. تو یہ ہے کہ ادھر چوری کیا پیسہ ٹیکس ہیونز میں جاتا ہے، اور چونکہ وہ بڑے طاقتور ممالک ہیں، کچھ جو ہے امریکہ کے کنٹرول میں یا زیر اثر ہے، کچھ برطانیہ کے زیر اثر ہیں، کچھ فرانس کے زیر اثر ہیں، کچھ کسی اور کے زیر اثر ہیں. تو مطلب ہے آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو پروٹیکشن ملے گا. کوئی انکوائری کوئی نہیں ہوگی. اس کو جو تعاون نہیں کرتے ان کا حشر ہم نے مثالیں دی، اور جو کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں گے، تو ان کی آپ بھی خوش ہم بھی خوش. تو ان کی آسانی کے لیے وہ ٹیکس ہیون پیسہ ہے کہ بھائی آپ یوں بھیج دو، وہ ہمارے ہی کنٹرول میں ہیں. امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، کوئی اور ہو، تو آپ کو یہاں کوئی نہیں پوچھے گا. تو وہ ٹیکس ہیونز ہیں. اب یہ جو ٹیکس ہیونز ہیں جن کی کچھ کی نام مثالیں دی، اس میں کتنا پیسہ جمع ہو گیا ہے؟ اس میں ہے $136 ٹریلین. اب یہ انسان سوچے بھی ہماری سوچ سے بہت ہے. ٹریلین کیا چیز ہوتے پہلے یہ دیکھیں. ہمارے حساب سے 1 لاکھ ہوتا ہے،
ملین ہوتا ہے وہ 10 لاکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے صاحب. کروڑ ہوتا ہے 100 لاکھ، اس کا 1 کروڑ ہوتا ہے. بلین جو ہے وہ ہوتا ہے 100 کروڑ، اس کا ہوتا ہے بلین. ٹھیک. اچھا، اور جو ٹریلین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1000 بلین. ٹھیک. تو اگر 1 بلین جو ہے وہ ہے 100 کروڑ اور 1 ٹریلین ہے 1000 بلین، تو اس کا مطلب 1 ٹریلین میں 1 لاکھ کروڑ جمع ہوتا ہے. اب 1 ٹریلین روپیز کریں تو 1 لاکھ کروڑ روپے 1 ٹریلین میں، یا 1 لاکھ کروڑ ڈالر 1 ٹریلین میں. اور یہ 136 کروڑ ٹریلین ڈالر یہ جمع ہیں یہ مختلف ٹیکس ہیونز میں. اس میں امیر ممالک کے جو لوگ ہیں امیر، وہ بھی وہاں پیسہ بھیجتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف یہ غریب ممالک کا چوری کا پیسہ، ان کا بھی ہے جو ٹیکس بچاتے ہیں یہ وہ. اب اگر یہ دیکھیں کہ ہم آدھا بھی یہ 1 ٹریلین آدھا بھی اگر یہ ہے کہ یہ جو ترقی پذیر ممالک سے یہ جو سٹولن ویلتھ ہے، چوری کی دولت جو ہے یا بلیک والی ہے، یا ٹیکس نہیں دیا یا کرپشن سے پیسہ دیا ہے فلاں، تو آدھی بھی ہو تو قریباً 60-70 ٹریلین ڈالر چوری جمع کیا ہوا پیسہ پڑا ہوا ہے ان ٹیکس ہیونز میں. سو یہ جو نیو کولونلزم کی جو بیماری سمجھیں، یہ پھر زیادہ خراب شیپ نہیں ہے اس اولڈ کولونیلزم سے؟ جی اس سے زیادہ خراب شیپ نہیں ہے؟ زیادہ پوائزنس، بالکل زیادہ پوائزنس ہے. زیادہ پوائزنس ہے. اب یہ اس کی اب ایک اسٹڈی مزے کی ہوئی افریقہ کی، اور اب اس کو ایشیا کی ہوئی نہیں ہے، نہ کسی ایسے ایشیا کے کسی ملک کی یہ اسٹڈی ہوئی ہے. اور یہ اسٹڈی افریقہ کی ہے، وہ بھی آج سے 20 سال پہلے کی، کیونکہ یہ اسٹڈی کوئی کرنے نہیں دیتا. جو ملک کے حکمران ہیں جو اس قسم کے باتوں میں شامل ہوتے ہیں نا، وہ اسٹڈی کرانے نہیں دیتے. اب وہ افریقہ کے ممالک کی 20 سال پہلے جو تھی، تو وہ اسٹڈی بنی کس مقصد سے کہ بھائی آپ نے آزادی جو ان ممالک نے لی کولونلزم سے، تو اس کے بعد جو ان کے لیڈرز آئے آزادی کے بعد، تو انہوں نے اپنے ملک کے بھلائی کے لیے کتنا کام کیا، یا اس کے اپنے مفاد کے لیے ملک کو کتنا استعمال کیا. اب آپ پاکستان خود ہی سمجھ جائیں گے پاکستانی. تو وہاں کی اسٹڈی جو تھی اس نے کیا کہ بھائی افریقہ کے لیڈر ان ملکوں کی آزادی حاصل کرنے کے بعد ایسے چور نکلے کہ 140 ارب ڈالر افریقہ کی دولت افریقہ کے ہی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے چوری کر کے یورپ اور امریکہ میں یہ ٹیکس ہیون میں جمع کرائی. یہ جو جمہوری یا ڈکٹیٹر یا دوسرے قسم کے سیولین یا فوجی حکمران جو تھے، 140 ارب ڈالر چوری کیا اپنے ملک کا، وہاں لے گئے. ابھی ایشیا میں کوئی ملک اسٹڈی کرنے نہیں دیتا اس قسم کی، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں حکمران امیر ہوں اور عوام غریب ہوں، تو اس کا مطلب 100% یہی ہے کہ عوام کا پیسہ چوری ہوتا رہا ہے. اور اسی نیو کولونلزم کی کہ پیٹرونیج میں، اس طرح میں نے کہا نا، جو نیو کولونلزم کو جو اس کی مخالفت کرتا ہے اس کا حشر ہم نے 4-5 لیڈرز کا بتایا، اور جو ان کے ساتھ مل کے کرتا ہے ان کے لیے انہیں ٹیکس ہیونز بھی بنائے ہیں کہ یہ جو کچھ کرو اور ادھر آ کے رکھو، آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا. اور افریقہ کی یہ جو مثال اسی سے لی، 140 ارب ڈالر جا کے وہاں جمع کرایا. اب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، امیر ملکوں میں بھی ہیں، کچھ غریب ملکوں میں بھی ہیں، کچھ بین الاقوامی ادارے بھی ہیں جو اس کوشش میں ہیں کہ اس بیماری کا سدباب کیا جائے. جو آپ نے پوچھا نا، اس میں مثلا یونائٹڈ نیشنز نے اس پہ کوشش کی ہے، اور
OECD ہے, آرگنائزیشن آف اکانومی اینڈ ڈیولپمنٹ، اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ، انہوں نے مل کے یہ بنایا ہے FATF. پاکستانی لوگ اس سے بڑے واقف ہوں گے FATF سے، کہ فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس. وہ اسی کے لیے ہے کہ بھائی وہ یہی کہ یہ بیماری اتنی پھیل گئی ہے کہ چوری کا پیسہ اور منی لانڈرنگ اور پھر اس کے جو غلط طریقے استعمال ہوتے ہیں، اس کو کیسے روکیں. تو ایک یہ سب سے بڑی کوشش جو ہے وہ FATF بنی ہے، اور جس کو کہ منی لانڈرنگ کو، چوری کے پیسے کو اور یہ بلیک منی کو کیسے روکے. اور پاکستان کے عوام کو اچھا تجربہ ہے کہ FATF نے 2-3 سال سے کیا محنت کی. پاکستان گرے لسٹ میں تھا، شکر ہے کہ شاید اگلے 2-3 مہینے میں گرے لسٹ سے وائٹ میں آ جائے گا. پوائنٹ از کہ ابھی تک یہ سٹرگل چل رہا ہے، ٹسل چل رہا ہے، چوری کرنے والے میں اور ان کو بچانے والے میں اور چوری کو روکنے والے میں ٹسل چل رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ FATF کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے نیو کولونیلسٹ اپنے مفاد کے لیے، تاکہ یہ بھی ڈرتے رہیں اور یہ بھی دبے رہیں. جب اس کی بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، آپ کر لیں، لیکن یہ بھی ہے کہ منی لانڈرنگ کو روکا، کیونکہ وہ جو لوپ ہولس ہیں قوانین میں جو بلیک منی کی اجازت دیتے ہیں، منی لانڈرنگ کی اجازت دیتے ہیں، اس کا سدباب کرتے. اب اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن منی لانڈرنگ، بلیک منی، اسٹولن ویلتھ، اس کو روکنے کا بھی ان کا مین آبجیکٹو ہے. ناظرین، پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.